اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما بمکۃ من البرکہ۔ ترجمہ: اے اللہ، مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت عطا فرما۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی محبت اور اس کی برکت کو مکہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور لطف و کرم ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے طفیل کے صدقے میں اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نظر عنایت سے آج ذی الحجہ کے 8ویں سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس سیشن میں آپ کے ساتھ فضائل زیارات مدینۃ المنورہ کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گی۔ ناظرین مکرم، مدینہ طیبہ وہ پاک و مطہر شہر ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ انور ہے، جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جانیں قربان ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ امام بخاری و مسلم سے ثابت ہے کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، جس میں نہ دجال آئے گا اور نہ ہی طاعون، جو تمام بستیوں پر با اعتبار فضائل و برکات غالب ہے، جو لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈالے گا، جسے خود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے لیے منتخب فرمایا، جو مدینہ کی تکلیف و مشقت پر ثابت قدم رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ طبرانی اور نسائی سے روایت ہے، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے وہ خوف میں مبتلا ہوگا، اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کی گئی، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ بے شک جامع ترمذی سے روایت ہے، جو شخص مدینہ میں مرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائے گا اور بخشا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس وقت فرمائی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو ناموافق محسوس ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے یہاں وبائی بیماریاں کثرت سے تھیں، اسی لیے اس کا نام یثرب تھا، یعنی ناموافق آب و ہوا والی بستی۔ اس سرزمین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے مدینہ منورہ اور طیبہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اب یہ یثرب نہیں بلکہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی فضیلت کے بارے میں شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت و برکت اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے، یہاں اس کے ذکر کی قطعاً گنجائش نہیں، تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مشہور ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔
جس نے حج کیا پس میری قبر کی زیارت کی، میری وفات کے بعد گویا اس نے میری زندگانی میں زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ جس نے مکہ شریف کا حج کیا پھر میری زیارت کا ارادہ کیا، میری مسجد میں اس کے لیے 2 حج مبرور لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظیم بشارتوں کو سن کر بھی اگر کوئی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نہ دے، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ ایسوں ہی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ میری زیارت کو نہ آئے، یعنی صرف حج کر کے چلا جائے، اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی۔ بے شک ناظرین محترم، خود قرآن کریم قیامت تک مسلمانوں کو اس زیارت کی طرف بلاتا ہے اور انہیں ترغیب دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے ظلم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نادم ہو کر آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی طلب فرماتے، تو یہ لوگ اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال حیات اور حال وفات دونوں کو شامل ہے اور مزار پر انوار پر حاضری واجب کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی ایاز الشفا میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی طرف سفر کر کے جانا واجب ہے۔ زیارت قبر شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم واجب ہے۔ اسی لیے امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص قدرت کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت ترک کر دے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جفا کی، جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں اس کا ذکر ہوا۔ بے شک علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ مقام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے متصل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، اس لیے ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ حج سے فارغ ہو کر روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جائے۔ یہ زیارت دین و دنیا میں سرخروئی کا موجب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، مدینہ پاک وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مشتاقان دید شہر سے باہر نکل کر محبوب کی راہ تک رہے ہیں اور انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کا روح پرور منظر عجیب سما پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر بے مثال جوش و خروش اور عقیدت و احترام نظر آتا ہے۔ بنو نجار کی معصوم بچیاں اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر ان اشعار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ میں جس جگہ سے گزر فرماتے ہیں، اسی گھر والے انصاری کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کو مشرف فرمائیں گے، اور بالآخر اونٹنی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رونق بخشی اور وہیں قیام فرمایا۔ بنو نجار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی محلے میں قیام فرمایا تھا۔ جس طرح مکہ مکرمہ کی سرزمین زیارت مقدسہ سے آراستہ ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کا پر نور خطہ بھی
متعدد زیارات سے معمور ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے بارے میں صحیح بخاری میں مرکوز ہے، جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد کی نماز 50,000 نمازوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں متواتر ادا کی، اس کے لیے جہنم، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں باب جبریل سے داخل ہوں تو تھوڑے فاصلے پر بائیں طرف روضہ اطہر اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع زمین کا ٹکڑا ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 22 میٹرز اور اس کی چوڑائی 15 میٹرز ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ یوں تو پوری مسجد نبوی خیر و برکت کا خزانہ ہے، مگر یہ خاص ٹکڑا اس خزانے کا انمول حصہ ہے۔ ریاض الجنہ کا لقب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جنت کا باغ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنت کا ایک شاداب ٹکڑا ہے، جسے سرزمین فردوس سے زمین پر منتقل کیا گیا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجر اسود زمین پر منتقل کیا گیا تھا۔ اس خطہ مبارک کے 8 ستون محض برکات و خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم روضہ مقدسہ اور گنبد خضرا کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ روضہ مقدسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر سے فراغت کے بعد ازواج مطہرات کے لیے علیحدہ 9 حجرے تعمیر فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متصل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس کو روضہ مقدسہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا، روضہ مبارک پر گنبد خضرا ہے۔ اس کی زیارت سے بے چین آنکھوں کو چین اور بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے۔ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبز گنبد کی زیارت کی تمنا اور آرزو لیے پھرتا ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جن میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حاضری میں خاص زیارت مقدسہ کی نیت کریں اور سفر میں ذکر و اذکار اور درود پاک میں مشغول رہیں۔ جب حرم مدینہ نظر آئے تو سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے حاضر ہوں، اور ہو سکے تو ننگے پاؤں پیدل چلیں، اور جب شہر مدینہ تک پہنچیں تو جمال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھو جائیں۔ جب گنبد خضرا پر نظر پڑے تو درود و سلام کی کثرت کریں۔ اس بات کا یقین کامل رکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی، حقیقی اور جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وصال شریف سے پہلے تھے۔ ادب و احترام میں ڈوبے ہوئے چہرہ مبارک کی طرف حاضر ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ آپ کی طرف ہوگی، اور یہ سعادت دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے لیے کافی ہے۔ بے شک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے وقت یوں عرض کریں: الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضری کے وقت کی دعائیں بھی تفصیل سے
بیان کی گئی ہیں جنہیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، مدینہ منورہ سے رخصت کے وقت مزار پر انوار پر حاضری دیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس نعمت کا سوال کریں اور تمام آداب رخصت بجا لائیں اور سچے دل سے دعائیں کریں کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اس چیپٹر میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، مسجد فتح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بڑے ہی منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو پڑھنے والوں کے دلوں کو منور و مطہر کرتا ہے۔ بے شک جس طرح مسجد نبی میں داخلے کے آداب اور دعائیں ہیں، اسی طرح مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگیں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر خوب آنسو بہائیں، اپنے والدین، عزیزوں، دوستوں اور تمام امت مسلمہ کے لیے درج ذیل دعائیں کریں۔ یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے نور ذات کے، تو مجھے اور میرے کل خاندان، سب دوستوں اور میرے والدین اور کل مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ایسی بخشش جو کسی گناہ کو باقی نہ چھوڑے، اور ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور ہم سب کا ایمان کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ بے شک، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ نگہبان۔